السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے ورلڈ اردو رپورٹ چینل میں۔ میں ہوں آپ کا میزبان مولانا عبدالحق قاسمی۔ قرآن کریم کی تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج گزشتہ سبق کے بارے میں بتایا جائے گا۔ گزشتہ درس میں بیان کیا گیا تھا کہ قرآن کریم کی حفاظت کس طرح سے ہوئی، کیا نظام تھا قرآن کریم کو یاد کرنے کا، اس کو حفاظت کرنے کا اور اس کو محفوظ کرنے کا۔ تو اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن پاک کو پڑھنا اور اس کو دوسروں تک پہنچانا یہ بہت اہم معاملہ تھا اور یہ بہت بڑی بات تھی کہ قرآن کو کس طرح محفوظ کیا جائے۔ چنانچہ اسی منشا کے مطابق پڑھنے پڑھانے کا رواج قائم ہوا۔ جو عالم صحابہ تھے وہ غیر عالم صحابہ کو پڑھایا کرتے تھے، سکھایا کرتے تھے، یا اسی طرح جو نئے نئے مسلمان ہو کر آتے تو ان کو بھی قرآن کریم کی تعلیم اور اسلام کی تعلیم دی جاتی تھی۔ لہذا تھوڑی مدت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک ایسی بڑی جماعت تیار ہو گئی جسے قرآن کریم ازبر حفظ تھا، یعنی زبانی حفظ تھا، وہ حافظ تھے۔ اس جماعت میں خلفائے راشدین کے علاوہ، یہ خلفائے راشدین آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ ان کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت طلحہ، حضرت سعد، حضرت ابن مسعود اور حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت سالم مولا ابی حذیفہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عمرو بن عاص، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہم، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن السائب، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ لہذا ابتدائی اسلام میں زیادہ زور حفظ قرآن پر دیا گیا ہے، یعنی اسلام کے شروعاتی دور میں قرآن کریم کو یاد کرنے پر زیادہ زور دیا گیا اور اس کی تاکید کی گئی، اور اس وقت کے حالات میں یہی طریقہ زیادہ محفوظ اور قابل اعتماد تھا۔ اس وقت تو یہ کاغذ وغیرہ نہیں تھا، یہ طباعت اور نشر و اشاعت کا زمانہ نہیں تھا کہ قرآن کو لکھ لیا جاتا یا نشر و اشاعت کیا جاتا۔ لہذا یہ سب سے محفوظ اور سب سے مشہور طریقہ یہی تھا کہ لوگ قرآن کو یاد کر لیتے، اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے۔ اس لیے اگر صرف لکھنے پر اعتماد کیا جاتا تو نہ قرآن کریم کی وسیع پیمانے پر اشاعت ہو سکتی اور نہ اس کی قابل اعتماد حفاظت۔ اس کے بجائے اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کو حافظے کی ایسی قوت عطا فرما دی تھی کہ ایک ایک شخص ہزاروں اشعار کا حافظ ہوتا تھا، اور معمولی دیہاتیوں کو اپنے اور اپنے خاندان ہی کے نہیں، ان کے گھوڑوں تک کے نسب نامے یاد ہوتے تھے۔ اتنا اس کا حافظہ مضبوط اور قوی تھا۔
اس لیے قرآن کریم کی حفاظت میں اسی قوت حافظہ سے کام لیا گیا، اور اسی کے ذریعے قرآن کریم کی آیات اور سورتیں عرب کے گوشے گوشے میں پہنچ گئیں۔ پھر قرآن کریم کی حفاظت کا دوسرا طریقہ کتابت تھا، یعنی لکھنا۔ چنانچہ قرآن کریم کو حفظ کرنے کے علاوہ حضور علیہ السلام نے قرآن کریم کو لکھوانے کا بھی خاص اہتمام فرمایا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے لیے وحی کی کتابت کرتا تھا۔ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ کو سخت گرمی لگتی اور آپ کے جسم اطہر پر پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھلکنے لگتے تھے۔ پھر جب آپ سے یہ کیفیت ختم ہو جاتی تو میں مونڈھے کی کوئی ہڈی یا کسی اور چیز کا ٹکڑا لے کر خدمت میں حاضر ہوتا، آپ لکھواتے رہتے اور میں لکھتا جاتا۔ اس زمانے میں کاغذ وغیرہ تو تھا نہیں، لہذا ہڈیوں پر لکھنے کا رواج عام تھا۔ یہاں تک کہ جب میں فارغ ہو جاتا، یعنی قرآن کو لکھ کر، تو قرآن کو نقل کرنے کے بوجھ سے مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے میری ٹانگ ٹوٹنے والی ہے اور میں کبھی چل نہیں سکوں گا۔ بہرحال جب میں فارغ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، پڑھو۔ میں پڑھ کر سناتا۔ اگر اس میں کوئی فروگزاشت ہوتی تو آپ اس کی اصطلاح فرما دیتے اور پھر اسے لوگوں کے سامنے لے آتے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے علاوہ اور بھی بہت سے صحابہ کتابت وحی کے فرائض انجام دیتے تھے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جن میں خلفائے راشدین حضرت ابی بن کعب، حضرت زبیر بن عوام، حضرت معاویہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت خالد بن ولید، حضرت ثابت بن قیس، حضرت عبان بن سعید وغیرہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ جب قرآن کریم کا کوئی حصہ نازل ہوتا تو آپ کاتب وحی کو یہ ہدایت بھی فرما دیتے کہ اسے فلاں صورت میں فلاں فلاں آیات کے بعد لکھا جائے۔ اس زمانے میں چونکہ عرب میں کاغذ کمیاب تھا، یعنی کاغذ اتنا مشہور نہیں تھا، اتنا رواج نہیں تھا، اس لیے یہ قرآنی آیات زیادہ تر پتھر کی سلوں، چمڑوں کے پارچوں، کھجور کی شاخوں، بانس کے ٹکڑوں، درخت کے پتوں اور جانوروں کی ہڈیوں پر لکھی جاتی تھی۔ البتہ کبھی کبھی کاغذ کے ٹکڑے بھی استعمال کیے گئے ہیں۔ اسی طرح عہد رسالت میں قرآن کریم کا ایک نسخہ تو وہ تھا جو حضور علیہ السلام نے اپنی نگرانی میں لکھوایا تھا، اگرچہ وہ مرتب کتاب کی شکل میں نہیں تھا بلکہ متفرق پارچوں کی شکل میں تھا، ٹکڑوں کی شکل میں تھا۔ اس کے ساتھ ہی بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اپنی یادداشت کے لیے آیات قرآنی اپنے پاس لکھ لیتے تھے، اور یہ سلسلہ اسلام کے ابتدائی عہد سے جاری تھا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے ہی ان کی بہن اور بہنوئی کے ایک صحیفے میں آیات قرآنی لکھی ہوئی تھی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کس طرح قرآن کریم کی حفاظت ہوئی اس کو بیان کیا گیا تھا۔ اب اس کے بعد نمبر آتا ہے حضور علیہ السلام کی وصال کے بعد، اس دنیا سے پردہ پوش فرمانے کے بعد
قرآن کریم کی کس طرح حفاظت ہوئی۔ تو سب سے پہلے جو خلفاء ہے سب سے پہلے جو خلیفہ ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، اس کے عہد میں، اس کے زمانے میں، اس کے خلافت میں کس طرح قرآن جمع کیا گیا، اس کی حفاظت کس طرح کی گئی، اس کو جانتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم کے جتنے نسخے لکھے گئے تھے ان کی کیفیت یہ تھی کہ یا تو وہ متفرق اشیاء پر لکھے ہوئے تھے، کوئی آیت چمڑے پر، کوئی درخت کے پتے پر،